کبوتر کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر کوئی شخص خواب میں کبوتر دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کبوتر کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی موجود ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو اللہ کے پیغمبر نے پرندوں میں سے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین کا جائزہ لے کر آؤ کہ زمین پر کتنا پانی باقی ہے، یعنی پانی خشک ہوا یا نہیں۔ کوا وہاں سے اڑ کر گیا تو اسے کوئی مردار مل گیا، اور کوا اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اسے اللہ کے پیغمبر کا حکم بھول گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ کبوتر زیتون کے درخت کا ایک پتا لے کر حاضر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ دنوں کے بعد کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ جب کبوتر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے اللہ کے پیغمبر سمجھ گئے کہ پانی زمین جذب کر گئی ہے مگر کیچڑ ابھی باقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی کبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے، اور کوے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منوس سمجھتے ہیں۔ ناظرین، فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا یا کبوتر پالنا جائز اور مباح ہے، بشرطے کہ ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام کر کے جائیں۔ مگر پرندوں کو ستانے کے حوالے سے ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر موجود ہے کہ ایک کبوتر اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اعلان کیا کہ کس نے اس کبوتر کے انڈے اٹھائے۔ ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیے تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگتی ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اطراف بہت سے ثواب کی امید سے کبوتروں کی ایک بڑی تعداد کو گندم ڈالتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی اس مقدس شہر کی سرزمین پر پاؤں رکھا جائے تو کبوتروں کے جھنڈ لوگوں کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گردنوں کے نزدیک نیلے یا سبز مائل پروں والے یہ کبوتر خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ احرام کی حالت میں یا اس کے بغیر بھی کسی طور ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں۔ ان کے شکار یا قتل کرنے کی صورت میں فدیہ یا دم واجب آتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل سے ہیں جنہوں نے رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار سور میں قیام کے دوران غار کے دروازے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے اور انڈے دیے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حرم مکی کے کبوتروں کی نسل کا تعلق ان ابابیل پرندوں سے ہے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے، اور انہوں نے اپنے پنجوں میں پتھر اور کنکریاں تھام رکھے تھے تاکہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آنے والے یمن کے بادشاہ ابرہہ الاشرم کو باز رکھا جائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ انتظامیہ نے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم انور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ حرم شریف میں کبوتروں کے لیے دانہ نہ ڈالا جائے۔
اس طرح کبوتر دانے کی تلاش کے لیے دوسری جگہوں پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا اور کئی دن تک دانا نہ ڈالا گیا، مگر کبوتروں کی گنبد خضرا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ بھوک سے مر رہے تھے، مگر آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اہل مدینہ نے اپنی آنکھوں سے یہ عشق و محبت بھرا منظر دیکھا۔ پھر دنیا میں یہ بات شہرت پکڑ گئی کہ لوگوں نے حکومت سے درخواست کی کہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ تب حکومت نے پھر حسب سابق کبوتروں کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کبوتر کی بیٹ پاک ہے اور چادر کے جس حصے پر لگی ہو صرف اسی حصے کو دھو لیں، پوری چادر دھونے کی ضرورت نہیں، اور اس کا گوشت کھانا جائز اور حلال ہے۔ خواب میں کبوتر کی تعبیر امین، قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب سے دی جاتی ہے۔ بسا اوقات خواب میں کبوتر کا نظرانہ ایسی بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اگر خواب میں کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا دکھائی دے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتروں کو دانہ ڈال رہا ہے اور ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص قوم کی قیادت کرے گا۔ بس اگر کوئی آدمی خواب میں کبوتر اور کوے کو ایک جگہ جمع کر لے تو ان کو ایک جگہ دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قوم کی قیادت کرے گا، کیونکہ ہر وہ چیز جو خواب میں اسے اپنے غیر جنس کے ساتھ جمع ہو اس کی تعبیر قیادت سے دیتے ہیں، خصوصاً کووں کے سلسلے میں کہ کووں کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے۔ خواب میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔